السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں ہمارے اکابرین کے قیمتی ملفوظات، دھیان کے ساتھ سنیے اور پورا سنیے۔ السلام علیکم دوستو، یوں سمجھیے کہ ایک سفید کاغذ کی بہت بڑی شیٹ ہے اور اس پر قلم سے سیاہ دھبے ڈالے گئے ہیں۔ تو پہلے تو کاغذ صاف تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے آپ دھبوں میں اضافہ کرتے ہیں تو سفید کاغذ سیاہ دھبے دار کاغذ میں بدل جاتا ہے۔ آپ حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، اور آپ نوٹ کرتے ہیں کہ کچھ دھبے باقی دھبوں کی نسبت زیادہ سیاہ اور بڑے ہیں۔ ہمارا دل بھی سفید کاغذ کی مانند ہے اور گناہ سیاہ دھبوں کی طرح ہے۔ ہم سب گناہ کرتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن دوستو اس ویڈیو میں ہم جس گناہوں پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے دل کو سیاہ کر کے مکمل تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ان بڑے دھبے یعنی بڑے گناہوں کی بات کریں گے۔ آخر میں اس بڑے گناہوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جو ہم میں سے بہت سے لوگ پوری طور پر کرتے ہیں۔ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا گناہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ لفظ شرک کا عربی میں معنی شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ لفظ توحید عقیدہ کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید میں لوگوں کو سختی سے شرک سے منع کیا گیا۔ ایک آیت میں درج ذیل بیان ہے کہ اللہ اسے نہیں بخشتا اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جس سے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور تک نکل گیا۔ اللہ شرک کو ایک آیت میں یہ کہہ کر بہت بڑے ظلم کے طور پر بیان فرماتا ہے کہ بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ در حقیقت بندہ یہ عمل کر کے اپنی جان پر ظلم اٹھاتا ہے۔ شرک کی ایک اور قسم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں پر توکل کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں پر توکل رکھنا بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اپنی عبادت میں منافقت اور دکھاوے کی ملاوٹ بھی اللہ کی رضا سے دور لے جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد ریا یعنی دکھلاوا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے تاکہ وہ تمہیں دیکھ سکے کہ دیکھو کیا ان میں سے تمہیں کوئی انعام ملتا ہے یا نہیں۔ ہم بازار کا دھوکہ کھا جاتے ہیں بھائی، اس لیے ہمیں اپنی عبادت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محتاط رہنا چاہیے۔ دوسرا گناہ، شراب پینا۔ اللہ تعالیٰ شراب پینے والے کو پکار کر کہتا ہے کہ ایمان والو غور سے سنو، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہاری آپس میں دشمنی اور رنجش کو ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے، تو کیا آپ باز نہیں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور ان آیت کی تلاوت فرمائی کہ پہلے تم کو سناتا ہوں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کی تلاوت فرمائی کہ پس تم باز نہ آؤ گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رب ہم باز آ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام مسلمانوں نے کہا کہ اللہ ہم شراب نوشی اور جوا بازی سے باز آ چکے ہیں۔ دوستو کیا ہم بھی ایسا کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے نہیں ہونا چاہتے؟ اے اللہ ہم باز آ چکے ہیں ان تمام گناہوں سے جو ہم نے کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ-آور چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی نشہ-آور چیز استعمال کرے اللہ تعالیٰ اسے تین الزوال پلائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین الزوال کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کا پسینہ یا پیپ ہے یا خون ہے۔ تیسرا گناہ، زنا کاری۔
اللہ تعالیٰ درج آیت میں یوں بیان فرماتے ہیں، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، وہ بھی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ بدکاری اتنا بدصورت گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کے قریب بھٹکنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس کو کرنا تو دور کی بات ہے، جیسے بچپن میں آپ کی والدہ نے آپ کو چولہے کے پاس جانے سے منع کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے سبب آپ کو کہتا ہے کہ زنا کے پاس نہ جاؤ۔ دوسرے الفاظ میں ضروری ہے کہ کسی ایسے راستے یا ذریعے کے پاس نہ جاؤ جو بدکاری کی طرف لے جائے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک حرام پر نظر پڑ جانے کے حوالے سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پھیر لو، کیونکہ حرام چیزیں دیکھنا بھی آنکھوں کا زینہ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چوتھا گناہ سودی لین دین۔ سود سے بنایا گیا مال بدترین کمائی ہے، یہ دوسروں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، اگرچہ لوگوں کو مفید لگتا ہے، یہ مصیبت زدہ لوگوں کی بے بسی کا استعمال اور بہت بڑی آفت ہے۔ قرآن میں درج ذیل آیت میں کم یا زیادہ سود کا فرق کیے بغیر ربا یعنی سود سے قطعی طور پر منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کی تجارت کو اور حرام کیا سود کو۔ سود اور جو ایسی حرکت کرے گا وہ دوزخ ہی ہے اور وہ اس میں مدتوں تک رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود، اگر تم مسلمان ہو، اور اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا دوستو کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ بس کرے اب لڑائی چھوڑ دے، غور کرے کہ آپ کس کے خلاف کھڑے ہیں اور دنیا کو قائل کرنا چھوڑ دے۔ ہم سفر میں ہیں، یہ کیا بھول گئے؟ پانچواں بڑا گناہ نماز نہ پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، تو ان مجرموں کو جواب ایسا ہوگا کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔ اگر آپ بھی نمازیوں میں سے نہیں ہیں تو آپ کو دوبارہ اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد بری نسل آئی جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور اس نے برکت کو کھو دیا اور شاید افسانے کے پیچھے لگ گئے، قریب کو انہوں نے گمراہی کی سزا ملے گی، مگر جو طالب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی دعوت دیتے ہیں، توبہ کے لیے ابھی دیر نہیں ہوئی، فکر نہ کرے، ابھی وقت ہے، آپ زندہ ہے۔ در حقیقت یہ ایک اچھی شروعات ثابت ہو سکتی ہے۔ مجھے بتائیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ چھٹا گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یوم آخرت پر یقین رکھنے والا بندہ اسلام پر عمل کے لیے اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے، اس کی پہلی بیماری مایوسی ہے۔ یہ شاید اس صدی کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ جان رکھو جو بندہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت، رحمت اور ادھر گزر کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہی تمام گناہوں کو احاطہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت میں ایک میں درج ذیل میں بیان فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ایک اور آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں، لہذا جو شخص اپنے آپ کو جہنم کا مجتہد سمجھتے ہوئے اس بیماری سے نجات پانا چاہتا ہے اور مایوسی کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو دوستو اس آیت کو یاد رکھے۔ اب سب سے آخری چیز کی طرف آتے ہیں، یعنی ساتواں گناہ، چھوٹے موٹے گناہوں پر اصرار۔ کیا پتا ہے آپ کو کہ کوئی بڑا گناہ ہو اور ہمیں اس کا علم نہ ہو؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں بعد میں توبہ کر لوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ آپ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ بھائی صرف گناہ چھوٹا پن نہیں ہے، آپ اللہ کی نافرمانی کریں کیوں؟ اگر اس نے آپ کو اتنی خوبصورت نعمتوں سے نوازا ہے، اگر آپ کا کہنا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں جہنم میں جل کر باہر نکل جاؤں گا، تو دیکھو آپ کا رب آپ سے کیا کہتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے لیے چھو نہیں سکے گی، ان سے پوچھو کہ کیا تم نے
خدا سے یہ اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا، نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں ہے۔ دیکھیے دوستو، ایسی باتیں نہ کہا کرے جن کا آپ کو علم نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے کہ کسی فریبی کے اللہ کے حوالے سے فریب دینے سے بچے، شیطان کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنے۔ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ کوئی بھی چھوٹا گناہ کرنے پر وہ چھوٹا نہیں ہوتا اور بڑا گناہ معافی مانگنے پر بڑا نہیں ہوتا۔ لہٰذا آئیے پہلے ہی دیر ہو جائے ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ سے سچی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سب مل کر یہ کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ دوستو، ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اللہ